الوادی اللہ مقامہ کے 4 مسئلے مجھے یاد آ رہا ہے، میں پیش کر رہا ہوں علماء کے حوالے سے، آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ نہ جانے کیسے سرکار دو عالم کے فدائی ہیں، نہ جانے کیسے سرکار دو عالم کے فدائی ہیں، قد و قامت میں پربت ہیں، دماغ و دل میں رائی ہیں۔ کیسے سرکار دو عالم کے فدائی ہیں، قد و قامت میں پربت ہیں، دماغ و دل میں رائی ہیں، بھلا اب کس طرح ان کے نسب کا فیصلہ ہوگا؟ نبی کہتے ہیں میں ہوں باپ، یہ کہتے ہیں بھائی ہے۔ چھوڑا سوالو جیسے سنتے ہیں آپ، ابھی آپ نے ویسے سننے کا ثبوت نہیں پیش کیا۔ اور نعتیہ کلام پہ اگر ہم صاحبان اسلام اور صاحبان ایمان نہ بولیں گے تو کون بولے گا؟ اس لیے کہ نعت خوانی بھی ہماری میراث ہے، نعت گوئی بھی ہماری میراث ہے، اور نعت سننا بھی ہماری میراث ہے۔ اس لیے کہ دنیا نہ نعت کہنا کا سلیقہ جانتی، نہ نعت سننے کا سلیقہ جانتی، نہ نعت پڑھنے کا سلیقہ جانتی۔ سبب یہ ہے کہ نعت کہنے اور پڑھنے والے نعت پڑھتے تو ہیں مگر انہوں نے پراپر چینل سے نعت گوئی نہیں حاصل کی ہے۔ ادھر ادھر سے حاصل کرنے والے نعت گوئی کا سلیقہ نہیں جان سکتے۔ دنیا کو پتہ ہی نہیں نعت کہتے ہیں مگر انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سب سے پہلا نعت گو شاعر کون ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں نعت کس نے کہی ہے اور کون ہے موجد نعت کا۔ کتاب اللہ میں ہو کیوں نہ تمجید ابو طالب، کبھی اسلام ہوتا ہے بتائید ابو طالب۔ ہائے ہائے ہائے، سنیے، کبھی اسلام ہوتا ہے بتائید ابو طالب، یہ ایجاد ابو طالب ہے جس کو نعت کہتے ہیں۔ زمانہ شوق سے کرتا ہے تقلید ابو طالب۔ لیجیے میں پھر نعت پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ جب تک سب نہیں بیدار ہو جائیں گے میں پہلا شاعر آپ کے حوالے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میری فہرست میں صرف مہمان شعرا ہیں، اور مہمان شاعر جب یہاں آئے تو پوری سماعت بیدار ہونی چاہیے، اس کا بھرپور استقبال ہونا چاہیے۔ نعت کی بات چل رہی ہے، نایا بھلوری کچھ دنوں پہلے ٹی وی پہ ایک مشاعرہ آ رہا تھا، نعتیہ مشاعرہ، ہندوستان کے بڑے بڑے شعرا بیٹھے ہوئے تھے، اس میں نایا بھلوری بھی موجود تھے۔ نایاب صاحب جب مائک پہ آئے میں خود سوچنے لگا کہ دگجوں کے بیچ میں نایا بھلوری کیا کریں گے، مگر نایاب صاحب نے جب نعت پڑھی تھی سب خاموش رہ گئے۔ نایاب صاحب نایاب وہاں بھی نظر آئے۔ اب میں نعت پیش کر رہا ہوں، مولانا فرمائیے، جب نعت پڑھ دی وہ جو گزرے تو یہ اعجاز نظر آتے ہیں۔ سنیے مصرع سنیے، وہ جو گزرے تو یہ اعجاز نظر آتے ہیں، پھول سے پاؤں بھی پتھر پر ابھر آتے ہیں۔ سنیے نعت سے، وہ جو گزرے تو یہ اعجاز نظر آتے ہیں، پھول سے پاؤں بھی پتھر پر ابھر آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غلاموں پہ کرم کی بارش۔ دوسرا مصرع، اس کو کہتے ہیں غلاموں پہ کرم کی بارش، ان کے قابل نہیں یہ فرش نظر آتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں غلاموں پہ کرم کی بارش، ان کے قابل نہیں یہ فرش نظر آتے ہیں۔ دیکھا سلمان و ابوذر کو تو محسوس ہوا، دیکھا سلمان و ابوذر کو تو محسوس ہوا، تم کو سورج بھی بنانے کے ہنر آتے ہیں۔ دیکھیے دو شعر جس کے لیے میں نے زحمت دی آپ کو وہ حاضر کر رہا ہوں۔ دیکھا سلمان و ابوذر کو تو محسوس ہوا، تم کو سورج بھی بنانے کے ہنر آتے ہیں۔ آج اس دل کے مدینے میں بڑی ہلچل ہے، آج اس دل کے مدینے میں بڑی ہلچل ہے، آج اس دل کے مدینے میں بڑی ہلچل ہے، آج وہ یاد باندازے دیگر آتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اس شعر کا آپ نے لطف نہیں اٹھایا۔ آج اس دل کے مدینے میں بڑی ہلچل ہے، آج وہ یاد باندازے دیگر آتے ہیں، تو میزبان شب معراج مدد کر میری، میزبان شب معراج مدد کر میری، آج سرکار مدینہ میرے گھر آتے ہیں۔
سرکار مدینہ اب لطف آیا ہے محفل کا، آج سرکار مدینہ میرے گھر آتے ہیں۔ ابھی تو صرف مفتی دین نے آنے کی آہٹ پائی ہے تو بخار آ رہا ہے، جب وہ تلوار لہرائے گی تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا۔ خدا وہ دن جلد لائے کہ ان سارے کمبخت مفتیوں کا دنیا سے خاتمہ ہو اور فتویٰ فروش دنیا سے نیست و نابود ہو اور ہر طرف پرچم اسلام لہراتا رہے۔ اور آئیے آج بھی الحمدللہ جو پسے پردہ غیب بیٹھا ہو اور اس کے دین کا پرچم کائنات کے چپے چپے اور گوشے گوشے میں لہراتا نظر آ رہا ہو، اس سے بڑی اس کی فتح یابی کی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے۔ آج یہ جشن بھی بڑا کامیاب جشن ہے اور اس بات کا ثبوت اور اعلان ہے یہ جشن کہ الحمدللہ یہ بیدار قوم ہے، یہ زندہ دل قوم ہے۔ اور آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے کھڑے ہو کر کے ان علماء اعلام کا استقبال کیا۔ ہماری قوم کی یہ تمام تربیتیں اور ان کی علماء کے تئیں خدمتیں اور محبتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ جب ہم پسے پردہ غیب اپنے وقت کے علماء سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اپنے وقت کے علماء کا اس قدر ادب اور احترام کرتے ہیں، وہ علماء جو امام غائب کے نائب ہیں، جب ہم نائبین کا اتنا احترام کر رہے ہیں تو جب وقت کا امام آئے گا تو پھر ہم ان کا کتنا احترام کریں گے۔ میرے امام آئیے اور جلد آئیے، اس لیے کہ یہ مجمع اور یہ چاہنے والے مدتوں سے آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں اور آپ کے انتظار میں یہ آنکھیں ترس رہی ہیں، یہ دل بے قرار ہے۔ مولا عجل اللہ ظہوری کی آوازیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہم صرف اور صرف آپ کے انتظار میں اپنی زندگی کے لمحے شمار کر رہے ہیں۔ سلوات پڑھتے ہوئے محمد والے۔ آئیے اب آپ پھر ماحول میں آ جائیے، یہ جو کچھ میں وقت دے رہا تھا اس لیے کہ پھر آپ متوجہ ہو جائیں۔ ابھی آپ جناب حنیف بریلوی سے ان کا بہترین کلام سماعت فرما رہے تھے اور یہ پانی کے حوالے سے عجب عجب گفتگو کر رہے تھے۔ لیجیے میں کچھ شعر پیش کرتا ہوں، اور آپ نے بہت سارے اشعار پانی میں سنے ہیں، خدا کرے کہ میری آواز خادم شفیع نقوی تک نہ جا رہی ہو، اس لیے کہ کوئی موضوع انہوں نے چھوڑا نہیں۔ الحمدللہ پانی کے حوالے سے 110 شعر کہے ہیں، کچھ چھوٹا نہیں ہے، مگر میں جو شعر پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یقیناً ان سے چھوٹا ہوا ہے۔ اب آپ ثبوت پیش کریں گے کہ میری بات میں صداقت ہے یا نہیں۔ ابھی انہوں نے پیش کیا کہ شیر نے چلو میں پانی لیا اور پھینک دیا۔ میں سوچا ہی کرتا ہوں کہ جب پیاسے کو پانی پینا نہیں تھا تو پھر چلو میں پانی لینے کی ضرورت کیا تھی؟ جب باوفا کو پانی منہ سے لگانا نہیں تھا تو پھر نہر تک جانے کی ضرورت کیا تھی؟ جب سکا کو اپنی تشنگی بجھانی نہیں تھی تو ہزاروں کے لشکروں کو دوڑتے ہوئے دریا کے بیچ تک پہنچ کر اپنے ہاتھوں میں چلو کو بھرنے کا مطلب کیا تھا؟ اب میں دلیل پیش کر رہا ہوں ایک شعر میں، اگر 110 شعر میں سے بچ گیا ہو یہ موضوع تو یہاں سے لے کر وہاں تک کا مجمع بولے گا ضرور۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں، کیا وجہ تھی؟ جب سکا کو پانی پینا نہیں تھا تو پھر چلو میں پانی لینے کا سبب کیا تھا؟ میں دلیل دے رہا ہوں، سنیے علماء موجود ہیں، اگر بات ہو سچی تو بولیے گا، سب مل کے بولیے گا۔ اس لیے شیر علی نے اسے چلو میں لیا۔ متوجہ ہو جائیں گے، دلیل دے رہا ہوں، دلیل اگر سچی ہو تو بولیے گا۔ اس لیے شیر علی نے اسے چلو میں لیا، کوئی یہ کہہ نہ سکے ہاتھ نہ آیا۔
शेर अली ने उसे चुल्लू में लिया, इसलिए शेर अली ने उसे चुल्लू में लिया। कोई ये कह न सके हाथ ना आया पानी, कोई ये कह न सके हाथ ना आया पानी, कोई ये कह न सके। खुदा सलामत रखे मोहतरम जमील छोलसी को, यहाँ मौजूद नहीं है मगर उनका हुक्म मुझ तक आया है। मैं वो शेर आपके हवाले अभी कर दूं, मौका आ गया है, लिहाजा वो शेर हुक्म की तामील में जमील भाई की मैं हाजिर करने जा रहा हूँ। पानी की गुफ्तगू से उन्होंने फरमाइश की थी कुछ शेर पढ़ देना नसीर आजमी, लिहाजा मैं हाजिर कर रहा हूँ। मकसद सरवर का था पानी, छोटी सी बहन में बड़ी बड़ी बातें पेश करूंगा। मकसद सरवर का था पानी, मकसद सरवर का था पानी, वरना दर तक आता पानी। मकसद सरवर का था पानी, वरना दर तक आता पानी। मकसद सरवर का था पानी, वरना दर तक आता पानी। नो के सिरा पर शाह कसा है, नो के सिरा पर शाह कसा है, प्यास है ऊंची नीचा पानी। चश्मे सितम से उबला पानी देखकर इस बासु के लबों का, हाय 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 हाय। नहीं आपने सवाल नहीं किया, मैं कर चुका हूं। बहुत छोटी बहन में बड़ी बड़ी बातें बताइए। मसले सरवर का था पानी, वरना दर तक आता पानी। देखकर इस बासु के लबों का, चश्मे सितम से उबला पानी। नो के सिरा पर शाह का सर है, प्यास है ऊंची नीचा पानी। नो के सिरा पर शाह का सर है, प्यास है ऊंची नीचा पानी। अरे रोता है लश्कर, हंसता है बच्चा। हाय 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 रोता है लश्कर, रोता है लश्कर, हंसता है बच्चा। किसने उतारा किसका भाई? नीचा पानी। रोता है लश्कर, हंसता है बच्चा, किसने उतारा किसका पानी? रोता है लश्कर, हंसता है बच्चा, किसने उतारा किसका पानी? छोड़ पानी कल की बातें, हाथ में किसके कल था पानी? आखिर बात मेरे सामने जो मजमा है, अगर बात बहुत सच्ची हो, सच्चाई हो तो बोलिएगा, सब मिलकर बोलिएगा। छोड़ पानी कल की बातें, हाथ में किसके कल था पानी? आज है कहता रोज़े गाजी, जिसका साहिल उसका पानी। छोड़ कल की बातें, हाथ में किसके कल था पानी? आज है कहता रोज़े गाजी, जिसका साहिल उसका पानी। आज है कहता रोज़े गाजी, जिसका साहिल उसका पानी। ज़र्फ़े यज़ीदी ओछी तलैया, ज़र्फ़े यज़ीदी ओछी तलैया, कितनी जल्दी छलका पानी। ज़र्फ़े यज़ीदी ओछी तलैया, कितनी जल्दी छलका पानी। ज़र्फ़े यज़ीदी ओछी तलैया, कितनी जल्दी छलका पानी। हाकिम शाही तेरा मुकद्दर कीचड़ बदबू